موضوع الدرس التخويفات والتهديدات للكفار والمشركين سورة المرسلات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. سورة المرسلات میں ابتدائی سورت سے لے کر آخر تک 10 مقام پر تحدیدات تخویفات للکفار والمشرکین ہیں، یاد رکھنا. یعنی اول سورت سے لے کر آخر تک 10 مقام پہ تحدیدات ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے، اب دیکھیں، جب ابتدا میں اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی جو نرم سے چلنے والی ہیں اور جو سختی سے چلنے والی ہیں، اور جو بادلوں کو پھاڑنے والی ہیں، اور وہ جو ہر اللہ کے حکم کے مطابق چیزوں کے تقسیم کرنے والی ہیں، اور ملائکہ کی ذکر قسم کھائی کہ وہ فرشتے جو اللہ کا ذکر دلوں میں ڈالنے والے ہیں. یہ ساری چیزوں کے بعد تحدید کیا آئی تھی؟ انما توعدون لواقع. تحدید تھا. پھر اس کی نشانیاں تھیں کہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، کہ جب تارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان کھل جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، اللہ کے رسول جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گے. وہ کون سا دن ہوگا؟ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ. کیوں یہ جمع ہوئے ہیں؟ تاکہ آج فیصلے کر دیں. اور وما ادراک ما یوم الفصل، میرے محبوب جانتے ہیں آپ کو کیسا دن ہوگا جس دن ساری مخلوق کا فیصلہ ہوگا. تحدید آ گئی. ویل یومئذ للمکذبین. ہلاکت ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے اس کو جھٹلانے والے. اب دوسری تحدید آ گئی. الم نہلک الاولین والآخرین ثم نتبعہم الآخرین. کیا ہم نے پہلوں کو نہیں ہلاک کر دیا؟ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط. اسی طرح ہم بعد میں آنے والے مکذبین کو بھی ہلاک کریں. کذالک نفعل بالمجرمین. اسی طرح ہم ہر مجرم کافر کے ساتھ کرتے ہیں. تحدید آ گئی. ویل یومئذ للمکذبین. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت سے اس کا مبدا یاد دلایا کہ تم ایک حقیر پانی سے پیدا ہوئے ہو، تمہیں تو چاہیے خدا کے حکم پہ چلو. جو تمہیں اس پانی میں جمع کرنے پر قادر ہے، تمام تمہاری صفتیں، اعضاء، جوارے، ہر چیز تمہاری اسی پانی میں پیدا کرنے پہ قادر ہے. وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے. الم نخلقکم من ماء مہین. کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین. پھر ہم نے اس پانی کو جو ہے ایک محفوظ مقام پہ رکھا، یعنی عورت کے رحم کے اندر اس کو محفوظ کر دیا گیا. اور الی قدر معلوم، ایک مدت وہ جو اللہ کے علم میں ہے، وہ 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے، وہ 9 مہینے بھی ہو سکتی ہے. فقدرنا فنعم القادرون. ہم نے ہر چیز کے لیے ایک اندازے ٹھیک اندازے بنائے ہیں
اور ہم ہیں ٹھیک اندازہ کرنے والے کہ اس بچے کو کتنا مدت رہنا ہے اور اس کو کتنا مدت رہنا ہے۔ اب تحدید آ گئی، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہوگی ان کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے چھپنے کی اور رہنے کی جگہ نہیں بنایا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی؟ وجعلنا فیہا رواسی، ہم نے اس میں بوجھ رکھے ہیں پہاڑوں کے، شام خاطر ان کی اونچی چوٹیاں ہیں۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، پھر ان پہاڑوں میں چشمے جاری کر کے ہم نے تم کو پانی پلایا ہے ٹھنڈا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہوگی اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد پھر تحدید آ گئی، انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، چلو جس کو تم جھٹلاتے تھے، انطلقوا، چلو تم اس سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہوں گی، لیکن وہ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا اور نہ تمہیں جہنم کی گرمی اور شعلوں سے بچانے والا ہوگا۔ اور جہنم کے شعلے کیسے ہوں گے؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، اس کے جو شرر ہوں گے ایسے ہوں گے جیسے بڑے محل ہوتے ہیں، کأنہ جمالات صفر، یا جیسے اونٹ ہوتے ہیں سیاہ۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگی اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، طاقت بھی نہیں ہوگی۔ ولا یؤذن لهم، اور نہ ان کو اجازت ملے گی کہ کوئی عذر معذرت اپنا پیش کریں، یعنی کلام پہ بھی قادر نہیں ہوں گے، عذر پیش کرنے پہ بھی قادر نہیں ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم، تم کو بھی اور پہلوں کو بھی ہم نے ایک میدان میں جمع کیا۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر تمہاری کوئی چال چل سکتی ہو تو چلو نکل جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ اب آج کا سبق جو ہم نے پڑھا ہے یہ بھی تخویف ہے، یاد رکھو، یہ بھی تخویف و تحدید ہے۔ کیوں؟ جب مومنوں کی شان دیکھیں گے تو کافر تو جل مریں گے نا کہ ہائے کاش ہم بھی مومن ہوتے۔ تو جب آپ کے دشمن کی ہلاکت ہو آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور جب آپ کو راحت ملے آپ کے دشمن کے لیے ہلاکت ہوتی ہے، تو یہ بھی تخویف ہے۔ اور دوسری بات اس صورت میں یہ یاد رکھیں کہ یہاں ویل یومئذ للمکذبین پوری صورت میں 10 دفعہ آیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا تقریباً 33 بار آیا، اور یہاں یہ لفظ 10 بار آیا۔ تو بات کو سمجھیں کہ وہاں ہر نعمت کے بعد اللہ نے بندوں کو جھنجھوڑا ہے، میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو جتنی نعمتیں تھیں اتنی دفعہ آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور یہاں چونکہ تحدیدات و تخویفات ہیں کافروں کے لیے، تو جتنی تحدید آئی اتنے دفعہ آیا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بس ہلاکت ہے اس دن تکذیب۔ تو یہ تکرار نہیں ہوتا ہے، یہ بار بار ان کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے، کیونکہ ہر تحدید کے بعد آیا ہے تو لہذا تکرار تو نہ ہوا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ 10 دفعہ آیا ہے اور تحدیدات بھی 10 ہیں، لہذا یہ تکرار نہیں کہلاتا۔ تکرار وہ ہوتا ہے جو بلا وجہ کلام مقرر کیا جائے، اگر ہر نعمت کے بعد کلام نہیں ہو۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ایک نئی نعمت ہے۔ اسی طرح فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر رب المشرقین ورب المغربین، اور نعمت آ گئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اور نعمت آئی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب اور نعمت آ گئی یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جتنی نعمتیں زیادہ تھیں اتنی دفعہ جھنجھوڑنا زیادہ تھا، اتنی دفعہ وہ لفظ آیا، تو اس کو استقرار نہیں کہتے، یاد رکھ، یہ فن بلاغت ہے، یہ کمال فصاحت و بلاغت ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں اتنی دفعہ پوچھا گیا، یہاں بھی جتنی دفعہ تحدید ہے، جتنی دفعہ ڈرایا گیا، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالات صفر ویل یومئذ للمکذبین۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ وہاں چونکہ نعمتیں زیادہ تھیں تو 33 بار آیا، یہاں تحدیدات اشرہ تھیں تو اللہ نے 10 دفعہ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین۔ اب یہ بات اچھی طرح دماغوں کو بٹھا لیں۔ اب بات سمجھیں کہ اللہ نے ہر انسان کو 3 قوتیں عطا فرمائی ہیں، یاد رکھیں۔ ایک تو قوت نظریہ ہے، قوت نظریہ ہے، اور ایک قوت شہویہ ہے، اور ایک قوت غضبیہ ہے۔ یہ 3 قوتیں اللہ کی شان دیکھیں، ان 3 کے اندر جو ہے پھر یہ 10 خرابیاں پیدا ہوئی۔ قوت نظریہ میں دیکھیں کہ لوگ خدا کے منکر بن گئے، لوگ انبیاء کے منکر بن گئے، لوگ جو ہیں قیامت کے منکر بن گئے۔ اسی طرح قوات شہوانیہ جو ہیں اس میں بھی اللہ معاف کرے انسان نے اپنی شہوت کو حلال کے بجائے حرام میں استعمال کیا۔ اللہ نے حکم دیا ابھی یہ چیز حلال ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہیں کھاؤ، اور جو ناپاک ہیں ان کو نہ کھاؤ، اس میں بھی اس نے زیادتی کی۔ اللہ نے فرمایا بھی شراب حرام ہے نہ پیو، انہوں نے کہا نہیں وہ بھی پیئیں گے۔ تو وہاں بھی اس نے یعنی قوات شہوانیہ میں اللہ نے معقولات سے، مشروبات سے اور ارتکاب حرام سے منع کیا تو اسی میں پڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا زنا حرام ہے، وہ رات دن زنا کے پیچھے پڑ گیا۔ غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا حرام ہے، وہ ہر وقت غیر محرم عورت سے باتیں کرتا ہے۔ تو قوت شہویہ کی خرابی۔ آگے تھی قوت غضبیہ۔ قوت غضبیہ یہ تھی کہ غضبی نرض قوت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو، جہاد کے لیے ہو۔ کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرے تو تمہیں غصہ ہے، تمہیں اس پہ غصہ نہیں آتا، تمہیں الٹا انبیاء پہ غصہ آیا، تمہیں اللہ کی توحید کرنے والوں پہ غصہ آیا، تمہیں صحابہ پہ غصہ آیا، تم نے صحابہ کی توہین کی، تم نے اہل بیت کی توہین کی، تمہیں اللہ کے قرآن پہ غصہ ہے۔ قرآن تو ہدایت تھی، رحمت تھی، شفا تھی۔ تو جب ہم نے اپنے ان قوات کو غلط طریقے پہ استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ کی تحدیدات بھی آ گئی، ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین۔ ہلاکت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو قوات نظریہ میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو قوات شہویہ میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو قوات غضبیہ میں یعنی بگاڑ پیدا کر۔ تو اس لیے 10 دفعہ تحدید اور 10 دفعہ جو ہے اللہ کی طرف سے تحت تقریر کی گئی۔ اور چونکہ قوات نظریہ 3 تھیں، ان کے اندر جو مفاسد پیدا ہوئے وہ 10 تھے، تو اس لیے آیا ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین۔ بس الحمدللہ یہ بات اپنے دماغوں میں بٹھا لیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں نا جی، ہمیں تو قرآن کی کسی بات پہ اعتراض ہے ہی نہیں، اللہ کا کلام ہے، بات ختم ہو گئی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کے کلام سے سچی کلام کس کی ہو سکتی؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، لیکن جو دشمن ہیں وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں
کہ جی تکرار کیوں ہے، یہاں ربط نہیں ہے، یہاں کلام میں آپس میں جوڑ نہیں ہے، اور یہاں تقدیم تاخیر ہو گئی ہے، وہ ایسی باتیں ڈھونڈتے ہیں مسلمانوں کے دماغ میں شبہات ڈالنے کے لیے۔ تو اس لیے پھر علماء بھی مجبور ہوئے، انہوں نے بھی کتابیں لکھی کہ الاسرار فی تکرار القرآن کتاب لکھی کہ قرآن میں جو کلمات بار بار ہیں اس میں راز کیا ہے، اس میں حکمت ہے کیا۔ اب جناب سمجھیں کہ اللہ فرماتے ان المتقین فی ظلال وعیون، متقین مانا شرک سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے، درجات ہیں نا متقین، متقین جو ہے یاد رکھو درجات۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ نے ہمیں دعا سکھلائی۔ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا؟ یہ معنی تھوڑا ہے کہ جہاں نیک لوگ کھڑے ہوں مجھے مصلی پہ کھڑا کر دو، یہ معنی نہیں ہوتا، بات کو سمجھا کرے۔ معنی یہ ہوتا ہے اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری بیٹی کو، سب کو نیک بنا دے تاکہ ہم ان کے بڑے ہوں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، اپنی ذریت کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے کہ جب وہ متقی ہو جائیں گے تو ہم جب ان کے امام ہیں، بڑے ہیں، تو پھر ہم امام خود بخود ہو گئے۔ اس لیے فرمایا ہوا ان المتقین فی ظلال وعیون، متقین کا ایک درجہ یہ ہے کہ شرک سے بچنے والا، جو شرک سے بچ گیا، کفر سے بچ گیا، غیر اللہ کو پکارنے سے بچ گیا، غیر اللہ کے سجدے سے بچ گیا، غیر اللہ کی نظر نیاز منوتی سے بچ گیا، وہ متقی، اور وہ جنت میں ہوں گے، وہ سائے میں ہوں گے، وہ چشموں میں ہوں گے۔ یہاں وہ مراد نہیں، ورنہ متقی کا ایک مقام یہ بھی ہے جو شرک سے بھی بچ گیا اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچ گیا۔ یاد رکھو کبائر ہے نا، حضور نے فرمایا کہ شرک باللہ جو ہے کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی جو ہے کبیرہ ہے، کسی نیک عورت پہ تہمت لگانا جو ہے کبیرہ ہے، اسی طرح زنا جو ہے کبیرہ ہے، قتل جو ہے کبیرہ ہے، چوری جو ہے کبیرہ ہے، یہ کبائر۔ تو متقی کا معنی کیا ہوگا کہ شرک سے بھی بچنے والا، اور اس کا دوسرا درجہ کیا ہے کبائر سے بھی بچنے والا، کہ گناہ کبیرہ سے بھی بچ جاتا، اور تیسرا درجہ اس کا ہوتا ہے کہ شرک سے بچنے والا، کبائر سے بچنے والا، اور صغائر چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے والا، وہ چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ یہ جو آخری درجہ ہے نا جی، یاد رکھو کہ وہ صغائر سے بھی، یہ انبیاء کا درجہ ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کو کبائر سے بھی، صغائر سے بھی، ہر گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی محفوظ رکھتے ہیں، یاد رکھو نبوت کے بعد بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، نبی سے، نبوت سے پہلے تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نبوت کے بعد غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس میں آ گئے نا کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی کہ اللہ نے منع کیا تھا لیکن وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے، نوح علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا، وہ بیٹے کے لیے دعا مانگ بیٹھے، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کے گھبرا گئے کہ بھئی انہوں نے پھر اس کو بچانے کا حل سوچا کہ ہاں یہ غلطیاں اس وقت ہوئی ہیں، ابھی نبوت تو نہیں ملی تھی، نبوت سے پہلے تو غلطی ہو سکتی ہے، نبوت کے بعد نہیں ہو سکتی۔ لیکن یاد رکھو کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے، اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بھی، اور بھی بڑے بڑے بحر جو ہیں علوم کے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ نہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ جس کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے اس کا فیصلہ تو اس عالم کے پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے ہو گیا۔ بات کو سمجھیں کہ
کہ بھئی اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو ابھی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی. سب سے پہلے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے قلم پیدا کیا اور اس کو حکم دیا اکتب ما کان وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، کہ لکھو جو ہو گیا جو ہوگا جو ہے. کہ وہ علم غیب اور علم محیط اور علم ما کان وہ صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. نہ کسی نبی کو عالم الغیب ہے، نہ کوئی ولی عالم الغیب. علم غیب خاصہ خدا است، یہ اللہ کا خاصہ ہے. وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، اور اللہ کا خاصہ جو ہے کسی دوسری چیز میں نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے اب یاد رکھیں. اچھا اب ہم کہیں گے جی کہ پھر آدم علیہ السلام سے تو اللہ نے خود کہہ دیا نسی آدم، آدم بھول گیا. تو اللہ نے تو اس کو خود فرمایا غلطی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا تو انہیں غلطی کی ہے. وہ تو آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ربنا ظلمنا، چونکہ شان بڑی ہے تو ان سے چھوٹی بات کے لیے بھی بہت بڑی خوف پیدا ہو جاتا ہے. ورنہ اللہ نے تو اس کو یوں معاف کیا، ورنہ نسی آدم، آدم بھول گیا. تو انبیاء بھول سکتے ہیں، یاد رکھو. انبیاء علیہم السلام پر نسیان ہو سکتا ہے، انبیاء علیہم السلام پر سہو ہو سکتا ہے. کہ جیسے حضور نے 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا. صحابہ نے کہا، صحابی کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، نماز بھی چھوٹی نہیں ہوئی، میں بھی نہیں بھولا. اس نے کہا یا رسول اللہ 4 رکعت کی آپ نے 2 پڑھائی ہیں، ہل قصرت الصلاۃ ام نسیتا، یا نماز چھوٹی ہو گئی یا پھر آپ بھول گئے. اب ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا. یعنی اتنا پکے بیٹھے آئے کہ حضور بھول بھی گئے. تیسرے دفعہ اس نے کہا تو آپ نے صحابہ کو دیکھا کہ بھی سادہ کا ذریعہ دیں گے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو صحابہ نے کہا حضرت کہہ تو ٹھیک رہا ہے، آپ نے پڑھائی تو 2 رکعت ہے. تو پھر حضور پاک کھڑے ہوئے اور 2 رکعت مکمل فرمائیں. تو نسیان ہو سکتا ہے، اللہ کے پیغمبر پہ نیند کا غلبہ ہو سکتا ہے، اللہ کے پیغمبر سے ترک اولا ترک افضل ہو سکتا ہے، لیکن گناہ نہیں ہو سکتا. گناہوں سے اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے. ابھی یوسف علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن کیسے اللہ نے حفاظت کی کہ امرأۃ العزیز نے زور لگا لیا لیکن یوسف علیہ السلام بچ گئے. جتنا اس سے ہو سکتا تھا زور لگایا لیکن یوسف علیہ السلام بچ گئے. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب رہائی ملتی ہے، پروانہ ملتا ہے، تو وہ بڑا خوش آیا پروانہ لے کے، حضرت آپ چلیں، آپ آزاد ہو گئے. اور میں تو نہیں جاتا، میں تو جیل سے باہر نہیں جاتا. یہ بات حضرت آپ اتنا حضرت نہیں. ماں بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. میں فرمایا جن عورتوں نے مجھ پہ الزام لگائے تھے پہلے وہ فیصلہ کرو. جب تک میرا دامن کی صفائی نہیں ہوگی میں تو نہیں جاتا. یہ ہے مقام نبوت. اب جب بادشاہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا جی بات ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، انہوں نے تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. اب امرأۃ العزیز بھی کھڑی تھی تو انہوں نے کہا الآن حصص الحق. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اب بات واضح ہو گئی ہے. انا راودتہ عن نفسہ، میں نے دھوکہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے نہیں. یہ میری غلطی. اب یوسف علیہ السلام تو اس لیے ہمیشہ یہ سب سے اونچا درجہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بھی پاک اور کبائر سے بھی پاک، صغائر سے بھی پاک. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام انبیاء کو دیا، اس لیے انبیاء کو معصوم کہا جاتا ہے. یاد رکھیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں. یعنی صحابہ سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی حفاظت ہے ان پر. انسان ہیں، گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن محفوظ ہیں. لیکن انبیاء جو ہیں ان میں اللہ نے قدرتی طور پہ یعنی اپنے کمال قدرت سے ان میں یہ خواہش ہی نہیں رکھی بلکہ خیر کو شر پہ غالب کر دیا. اسی لیے حضور پاک کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. کیوں چاک کیا گیا؟
حضور کا شک صدر ہوا. تو علماء نے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو ہر انسان میں خیر کا مادہ بھی ہوتا ہے، شر کا مادہ بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا جبرائیل جا کے آپریشن کرو اور شر والا مادہ نکال دو، وہ رہے ہی نہیں میرے مدری کے اندر. ورنہ تو اللہ جس کو پیدا کرتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ اس کو دونوں چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ حرام حلال ہے. وہ اگر حرام میں استعمال کرنا چاہے تو چلا جائے. تو اللہ نے وہ مادہ ہی نکال دی. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطانوں میں سے جنوں میں سے ایک جن ہوتا ہے اور ایک اللہ کے فرشتوں سے فرشتہ ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ ملہم ہے اور جن جو ہے وہ قرین ہے. اور فرمایا جب آدمی کے دل میں برے برے خیالات آئے نا یار چلو آج اچھی فلم لگی ہوئی ہے، فلم دیکھنے چلتے ہیں، چلو یار آج فلاں جگہ پہ نمائش لگی ہے چلیں گے، وہاں لڑکیاں وڑکیاں ہوں گی، ہلا گلا کریں گے، آنکھیں چار کریں گے. یہ وہ شیطان ڈالتا ہے. اور دل میں خیال آتا ہے کہ یار آج تو رات کو میں ساری رات جاگ کے طواف کرنا، آج تو بس موقع ملے گا ملتزم پہ جا کے چمٹ جاؤں گا اللہ سے مانگنے کے لیے، آج موقع ملے گا تو میں مقام ابراہیم پہ بس خدا کے دروازے پہ گر جاؤں گا، پڑ جاؤں گا، مولا میں سر اٹھاتا نہیں جب تک مجھے دو نہیں. تو یہ وہ فرشتہ ڈالتا ہے. فرشتہ اعمال خیر کا الہام کرتا ہے اور شیطان اعمال شر کا القاء کرتا ہے. تو صحابی نے دیکھے کتنی بڑی بات کی، صحابی نے کتنی بڑی بات کی ہے. اس نے کہا حضور اللہ کا کریم آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان ہے؟ جب ہر بندے کے ساتھ ہے تو آپ بھی تو بندے ہیں نا، ہر انسان کے ساتھ ہے تو آپ بھی تو انسان ہیں. تو ماں کا کریم یا رسول اللہ کیا وہ شیطان آپ کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے. ولیکن اللہ عاننی، اللہ نے میری مدد کی، وہ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. تو لہذا وہ شیطان رہا ہی نہیں. جب وہ مسلمان ہو گیا تو اب وہ مجھے کیا بری بات بتائے گا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ عاننی، اللہ نے میری مدد کی. اسلم، وہ اسلام لے آیا، وہ مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہو گیا تو وہ بھی تو اچھی کی بات ہے. تو لہذا انبیاء کے لیے تو اتنا پہرا ہے کہ وہ مادہ شر بھی نکال دو اور شریر جو ہے اس کو بھی مسلمان کر دو تاکہ آپ کی نظر بھٹکنے بھی نہ پائے. اسی لیے ابھی بھی عائشہ کہتی ہے نا، کہتی ہے واللہ خدا کی قسم ہے میرے مدنی کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کے ساتھ چھو کے بھی نہیں گزرا ہے. مسمانا لگنا نہیں ہوتا، مسمانا ہوتا ہے چھو کے گزر جانا، یعنی ایسے چھو کے بھی نہیں گزرا ہے. اور آج کے پیر ماشاءاللہ مریدیوں سے مٹھیاں بھرواتے ہیں. یہ پیر ہیں، مداری ہیں، کیا بلا ہے؟ نہیں ایمان سے کہو یہ پیر ہے. جو سنت محمد مصطفیٰ کا مخالف ہو وہ دجال ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا. حضور غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالتا، اور یہ جناب ہر وقت غیر محرم عورتوں کے اندر بیٹھ کے راجہ اندر بنا ہوا ہے. انا للہ و انا شرم نہیں آتی پھر اس کو اپنے آپ کو پیر کہلانے کی. اور لوگوں کے عقل پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی قہر کا کوئی پردہ پڑ گیا ہے، وہ بھی ان لوگوں کو پیر سمجھتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، وظیفے لکھواتے ہیں، تعویذ لکھواتے ہیں، ان کی چوکٹوں پہ جاتے ہیں، عرس پہ جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں. نہ ایمان سے کہو کعبہ شریف میں بیٹھے ہو. یہ بات نہ کہنا کہ مولوی مکی نے کہی تھی یا کس نے کہی. تمہیں اللہ نے علم دیا ہے، عقل دیا ہے، خدا کے گھر میں ہو، قیامت میں اللہ کے دربار میں جانا. ایمان سے کہیں یہ حضور کا عشق ہے کہ 5000 پاؤنڈ کا ایک کیک بنا کے کاٹ کے کھا جاؤ. یہ عشق رسول ہے. نہ حضور کیک کھاتے تھے، کیا خیال ہے؟ تو حضور پاک نے تو کبھی گھی لگی ہوئی روٹی بھی نہیں کھائی. حضور پاک نے ساری زندگی گھی میں تلا ہوا کبھی پراٹھا بھی نہیں کھایا. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین سالن جو ہے وہ تو سرکہ ہے، بس سرکے میں روٹی ڈبولی اور کھا لی.
بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور کے تمام گھرانوں نے جب تک خیبر فتح نہیں ہوا کھجوریں پیٹ بھر کے نہیں کھائیں، اور یہ 5000 پاؤنڈ کا کیک کاٹا جا رہا ہے، اور سرکار ہے، پیر جو ہے وہ سرکار ہے، کہیں چادر والی سرکار ہے، کہیں بلی والی سرکار ہے، کہیں کوے والی سرکار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سرکار کا داڑھی مونچھ چٹ ہے، بادام ہے ماشاءاللہ چھلا ہوا، اور جو وہ کیک کھاتا ہے اس کے بچے ہو جاتے ہیں، اولاد نہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیک تو کافروں کس طریقہ ہے؟ کیک کہاں سے آیا ہے؟ یہ پیسٹری، کیک ویگ، یہ سارے چاکلیٹ شاکلیٹ، یہ کوکا نٹ کوکا ہو، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ حضور کی سنت ہے، حضرت ابو بکر بناتے تھے، حضرت عمر عثمان علی حضرت حسن حسین بناتے تھے۔ جب حسن حسین چھوٹے تھے حضور ان کو چاکلیٹ لے کے دیتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کے باوجود بھی آپ کھڑے ہیں، تلوار سے کیک کاٹا جا رہا ہے، اور وہ تبرک تقسیم ہو۔ بنانے والے کون ہیں؟ جن کی نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، اللہ عالم نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، ان المتقین، اس سے مراد وہ معصوم نہیں بلکہ ہر شرک سے بچنے والا متقی ہے۔ کیوں؟ یاد رکھو کہ یہ آیت کس کے مقابلے پہ؟ اس سے پہلے کس کا ذکر چل رہا تھا؟ یاد رکھو ہمیشہ، اس سے پہلے جو ذکر چل رہا تھا وہ کافروں کا ذکر چل رہا تھا، اور آیت آپ نے کہا ختم کی تھی، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ تو پہلے مکذبین کافروں کا ذکر تھا، تو الاشیاء تتباین بالازداد، اب اس کے مقابلے پہ متقین کا ذکر آیا، تو معنی یہ ہے وہ ایمان والے، اور جو شرک سے بچ گیا وہ ایمان والا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ اس لیے معتزلہ کے اعتراض غلط ہو گئے، وہ کہتی ہیں کہ فاسق فاجر جنت میں نہیں جائے گا چونکہ وہ متقی نہیں ہے، تو اس سے مسئلہ حل ہو گیا۔ یہاں متقین کافرین کے مقابلے میں ہے، یعنی مومن کے مقابلے میں ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ان المتقین فی ظلال، ایسے سائے، ماشاءاللہ۔ وہاں کیسا سایہ تھا؟ وہاں جو کافروں کے لیے آپ پڑھ چکے ہیں نا، وہ کیسا کب؟ انطلقوا الی ظل، چلو سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب لا یغنی لا ذلیل ولا یغنی من اللہب۔ اللہ نے فرمایا کافرو چلو سائے کی طرف، وہ سایہ کیا ہوگا؟ وہ تو جہنم کا دھواں ہوگا، لیکن مومنوں کے لیے کیا کہا؟ فرمایا نانا تم تو رحمت کے سائے میں ہوگے، عرش کے سائے میں ہوگے، فی ظلال وعیون، اور ایک چشمہ نہیں بلکہ ہر طرف سے چشمے ابل رہے ہوں گے، اور درمیان میں مومن بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں سے مزے لے رہے ہوں گے۔ اب آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو، ہنیئن کا معنی رچ بس کے، کیا معنی؟ ایسا کھانا جو لطف اندوز ہو، کسی قسم کا نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ کبھی دیکھیں نا آپ چیز کھاتے ہیں فوراً گلے میں پھنس گئی، الٹیاں آ گئی، کھاتے ہو کانٹا پھنس گیا، کھاتے ہو تو وہ آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ فوراً جناب اللہ نے فرمایا نہ کلوا واشربوا، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، کھاؤ پیو ہنیئن، لطف لے کر، رچ بس کے کھاؤ پیو۔ اور یہ بھی کریم کا کتنا کرم ہے، فرمایا یہ میں نے احسان نہیں کیا، تم نے جو اچھے عمل کیے تھے نا اس کا بدلہ دے رہا ہوں، یہ بھی کریم کا کرم ہے۔ ورنہ ہمارے عمل کیا ہے؟ ہم ساری زندگی عمل کریں تو اللہ کی ایک نعمت کا شکریہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی کرم ہے کہ بیمار جیسے بادشاہ کسی کو انعام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب جناب بڑی مہربانی، وہ کہتے ہیں یار مہربانی کیا، تم مستحق تھے اس انعام کے،
ہم نے تمہیں ایسے نہیں دیا ہے، تمہارا حق بنتا تھا۔ اللہ بھی فرمائیں گے میرے بندے تیرا بھی حق بنتا تھا جنت، اور کھانا پینا اس لیے میں نے تمہیں جنت میں بھیجا ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اس کو کہتے ہیں باسببیہ، بسبب ما کنتم تعملون۔ اچھا یاد رکھو کلوا واشربوا جو ہے یہ بظاہر تو امر ہے، حکم ہے نا، کلو کھاؤ پیو، تو یہ امر ہے، اور قیامت میں تو امر ہوگا ہی نہیں، نہ امر ہوگا نہ نہی ہوگی۔ سمجھے بات کو؟ اللہ قرآن کو سمجھا کرو اور دعا کرو اللہ ہمیں سمجھانے کی توفیق دے، آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، پھر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور دعا بھی کیا کریں۔ میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، بہو بیچاری بہت ہی بیمار ہیں، آج تقریباً 20 دن ہو گئے ہسپتال میں، بڑی سیریس کنڈیشن ہے، لیکن اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں نا، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ شفا تو دے سکتے، اللہ اس کو بھی اور ہر بیمار کو شفا دے۔ حالانکہ وہ کل ہمارا ایک طالب ہے بیچارہ بڑا خدمت گزار ہے، اس کے 2 بیٹوں کی شادی تھی، لیکن جو شادی کا وقت تھا میں اسپتال میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں کیسے شرکت؟ حالانکہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ خادم ہے اور غریب طالب ہے، وہ دل میں کہہ کر دیکھو مکی صاحب بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، میری شادی میں نہیں ہے، مجھے انتہائی دکھ ہوا، لیکن میرے پاس اس کا نمبر بھی نہیں تھا ٹیلی فون کر کے میں معذرت کروں، لیکن میں اپنی جگہ مجبور تھا۔ اچھا اللہ اس کی خوشیوں کو دوبالا کرے اور اللہ بیماروں پہ شفا۔ اب یاد رکھو بھی جنت میں جانے کے بعد کوئی امر نہی نہیں ہوگی، کوئی نماز روزہ نہیں ہوگا کہ روزہ رکھو نماز پڑھو روزہ رکھو فلاں، اور تو جنت ہے آگے ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو یہاں تو امر ہے کلو کھاؤ، اس لیے علماء نے فرمایا یہ بظاہر امر ہے لیکن اذن کے حکم میں ہے، بظاہر امر ہے لیکن اذن کے، بھئی آپ کو اجازت ہے جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، کھاؤ پیو جو چاہو، یہ اذن کے، یہ امر کے معنی میں نہیں ہے، بظاہر امر ہے اور ہے اذن کے معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے مومن کو اجازت دے رہے ہیں کہ یہ نہیں، کیوں اس کی وجہ ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو ایک چیز سے روک دیا تھا نا کہ لا تقربا، اس کے قریب نہ جانا، تم کھاؤ پیو، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، واللہ اعلم۔ اللہ اکبر، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہتے جی کہ میاں بیوی کتنے سال کا بچہ ہو تو اس کے سامنے وہ ہم بستری کر سکتے ہیں، بچہ چاہے 10 دن کا بھی ہو اس کے سامنے نہ کرو۔ بچہ بول نہیں سکتا، بتلا نہیں سکتا، دماغ میں تو ہر چیز فیڈ ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے اماں ابا کو کیا ہو گیا تھا، بالکل احتیاط کرو۔ کہتے ہیں جی کہ ابو طالب اگر ایمان نہیں لائے تو حضور نے ان کے جنازے کو کندھا کیوں دیا تھا؟ یہ کہاں سے پڑھا ہے تم نے؟ نہ تم ساتھ تھے کندھا دیتے ہوئے، یا تمہارا مولوی ساتھ تھا یا ذاکر ساتھ تھا؟ حضور نے تو کندھا نہیں دیا۔ اور حضرت علی نے بتایا کیا؟ حضرت علی نے آگے پوچھا تھا حضور سے، یا رسول اللہ ان امک الدار قد مات، آپ کا چچا گمراہ مر گیا ہے، بتاؤ میں کیا کروں، میں اس کی دفن کروں یا نہ کروں؟ آج گھر میں آوارے ہو جاؤ اس کو دفن کر دو۔ تو کافر کا تو جنازہ ہوتا نہیں تو کندھا دینے کا کیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا؟ عجیب آدمی ہے، گھرتے رہے، پتہ نہیں یہ گھرتے کہاں سے ہو تم مسئلے، تمہیں اللہ کا ڈر بھی نہیں آتا، کافر کو کندھا دینے کہتے ہیں تم۔ حضور تو ہوتے ہوئے اٹھ گئے اور اللہ کی طرف سے عتاب آ گیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرا مدنی آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے کہ آپ جس کو محبوب رکھیں ہدایت دے دی، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو میں ابراہیم کے ابے کو بھی جہنم میں ڈال دوں،
اور اگر میں چاہوں تو فرعون کی بیوی کو جنت کا سردار اور ملکہ بنا دوں، میری مرضی ہے۔ ایسے پتہ نہیں کہاں سے گھڑتے ہیں یہ لوگ مسئلے۔ جو نکاح کے بعد ولیمہ کرتے ہیں، ابو طالب نے ولیمہ پہلے کیا تھا، کس کا ولیمہ پہلے کیا تھا؟ ابو طالب نے حضور کا نکاح پڑھا تھا، یاد رکھو، نکاح زمانے جاہلیت میں بھی پڑھا جاتا تھا، اس وقت اسلام تھا ہی نہیں، لیکن اللہ نے انہی نکاحوں کو قائم رکھا۔ حضور کی بیٹیوں کا نکاح بھی تو کافروں سے ہوا تھا، اس وقت ہو سکتا تھا، لیکن بعد میں اللہ نے حکم دے دیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، خبردار کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھائی اگر آدمی کے عضو سے مادہ نکلتا رہتا ہے یہ منی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی غسل نہیں ہے، استنجا کرو اور وضو کرو۔ کہ آدمی 3 حج کرے کسی حدیث میں ہے تو اس پہ دوزخ حرام ہو جاتی ہے، ہمارا تو ایمان ہے ایک حج سے ہی حرام ہو گئی، ہم نے پتہ نہیں 3 کہاں سے ڈھونڈ لیا ہے۔ جب حج کیا گناہ معاف ہو گئے، جب گناہ معاف ہو گئے اللہ زبردستی جہنم میں ڈالیں گے۔ الحج یہدم ما کان قبلہ، حضور نے فرمایا حج پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے بعد پھر منہ کالا نہ کرو نا۔ کہتے ہیں جی کہ شیعہ کہتے ہیں کہ متے کو جو ہے حضرت عمر نے حرام کیا تھا، تو چلو حرام کیا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ کے نبی نے حرام کیا تھا، شریف آدمی، حضور نے فرمایا تھا لا متعۃ بعد الاسلام، اب کوئی متع نہیں۔ اللہ کا قرآن آ گیا تھا، عمر نے گھر سے نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، میرے مومن بندے وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی بیویاں یا جو تمہاری مملوکہ لونڈیاں جہاد میں ملیں وہ تو حلال ہیں۔ فمن اتبع وراء ذلک، ان کے پاس سوا جو کچھ کرو گے اولئک هم العادون، وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ تو نکاح موقت بھی ختم ہو گیا، متع بھی ختم ہو گیا، اب تو صرف 2 چیزیں حلال رہیں گی، یا بیوی یا مملوکہ لونڈی۔ تو قرآن کا مسئلہ ہے، حضرت عمر نے تو نہیں بنایا۔ طلاق کا مسئلہ بھی حضرت عمر نے نہیں بنایا، وہ اجماع صحابہ ہے۔ حضرت عمر خلیفہ راشد ہے، آپ نے جب فتویٰ دیا کہ 3 ہے تو تمام صحابہ میں سے کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا، جب اعتراض نہ ہوا تو اجماع ہو گیا، اور اجماع حجت ہے۔ بھائی عمرہ نفلی کر کے جس کے لیے بھی دعا کرو گے اللہ ان کو اجر ثواب دے گے۔ اگر قربانی حضور کے نام پہ کرو گے بالکل جائز، حضور نے امت کے لیے قربانی کی ہے، حضرت علی ہر سال حضور کی قربانی کرتے تھے۔ ایک آدمی نے 2 گواہوں کے سامنے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اب کوئی راستہ نہیں ہے، مستقل حرام ہو گئی بس۔ باقی تم جانو، علماء جانے، کوئی عالم تمہیں فتویٰ دیتا ہے تو فتویٰ دینے والا جانے۔ حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں۔ میلاد شریف کرنا بدعت ہے جی۔ کھانے والی چیزوں پر جو ختم پڑھتے ہیں خالص بدعت ہے۔ کھانا ہمارا ہے، ختم پڑھ کے ثواب کی چابی مولوی کی جیب میں ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے عقل چھین لیا ہے یا کیا کر، تو تمہیں ایسی کو مار پڑ گئی ہے تو خود پڑھ کے دعا مانگ لو۔ اگر ہمارے کپڑے کام کرنے والے ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، اور ہر نماز کے لیے کپڑے بدلنا مشکل، اگر پلید نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اسی میں نماز پڑھو۔ موقع ملے تو اچھا لباس پہن کے مسجد میں آؤ، موقع ملے صاف ستھرے خوبصورت، اللہ کے گھر میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، لوگوں کے سامنے بن سنور کے جاتے ہو، خدا کے سامنے بن سنور کے نہیں آتے ہو۔
ایک آدمی کا بیٹا گم ہو گیا، وہ آدمی ایک پیر یا امام کے پاس گیا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، انہوں نے فرمایا اچھا تمہارا بیٹا فلاں جو ہے اسی نے گم کیا ہوگا، اس کو پکڑ کے پھینٹی لگاؤ پتہ لگ جائے گا۔ علم غیب تو اللہ کے سوا ہے ہی نہیں نا، اس کو کیسے پتا ہے کہ تمہارا بیٹا وہاں ہے؟ اس کو گھر میں دعوت دو، کمرہ بند کر کے فل آواز میں سپیکر کھول دو اور ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ 8ویں 10ویں پہ سیدھی بات بتا دے گا کہ جی میں نے اغوا کر کے رکھا تھا اور میں نے تمہیں بتا دیا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اچھا کبھی اتفاق بھی ہوتا ہے، کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے یار تم، ایک آدمی کہتا ہے جی میری بیوی گم ہو گئی، میں نے کہا گم کیوں کرتے ہو، یہاں تو ایک گم ہوگی تو لاکھ مل جائے گی۔ کہتے نہیں جی نہیں، لاکھ مجھے نہیں چاہیے، دعا کریں میری بیوی وہی مل جائے۔ میں نے کہا اچھا تمہیں مل جائے گی، وہ گھنٹے کے بعد میری بیوی مل گئی، تو میں کوئی پیر فقیر بن گیا؟ اتفاق بھی ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو نماز میں چہرہ ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی حالت میں چہرہ بھی اور ہاتھ بھی کھلے رکھ سکتی ہے۔ ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا یا اس کو دیکھ رہا ہوگا؟ ایسا بھی کوئی شرم ہوگا کہ عورت نماز پڑھ رہی اور وہ اس کے میک اپ کو دیکھ رہا ہو؟ یزید نے حضرت حسین پہ ظلم کیا تھا، آرڈر دیا تھا، ظلم نہیں کیا، اور آرڈر بھی یہ دیا تھا کہ ان کو میری بیعت پہ مجبور کیا جائے، یہ نہیں کہا تھا کہ شہید کر دیا جائے، یہ نہیں کہا تھا کہ پانی بند کیا جائے۔ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، باقی اس مسئلے میں آپ بالکل زبان ہی نہ کھولیں، اللہ عالم، اللہ جانے، حسین جانے، یزید جانے، اور دعا یہ کریں اللہ قیامت میں ہمیں حسین کے ساتھ کھڑا کرے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ خاموش رہو، لا یجوز اللعن علی الفاسق والفاجر کیزیدا، باقاعدہ ان کے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی پہ لعنت نہ کرو، کسی فاسق فاجر پہ، جیسے یزید اس پہ لعنت نہ کرو، چپ رہو۔ ٹیلی فون پہ نکاح ہو جاتا ہے، بالکل نہیں ہوتا، اور کبھی نہ کرنا۔ تم یہاں سے ٹیلی فون پہ خوشیاں آ رہے ہو کہ وہاں آگے انشاءاللہ 90 سال کی بوڑھی بیٹھی ہوگی، بالکل حرام ہے۔ نکاح میں ضروری ہے کہ میاں دولہا دلہن ایک جگہ موجود ہوں، یا مثلا دلہا موجود ہے تو دلہن کا وکیل موجود ہو۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، احرام کھول دیا، پھر کسی نے بتایا تو احرام باندھ کے صفا مروہ دوڑی، ٹھیک ہو گیا۔ جب دوڑ لیا الحمدللہ۔ کہتے جی حلالہ کرایا جاتا ہے، حلالہ تو قرآن کا حکم ہے یار، حنفیوں پہ تمہیں کیوں غصہ ہے؟ نہیں، حنفی لوگوں کے سامنے بیٹھ کے حلالہ کرواتے ہیں، کیا مانا؟ لکھتے ہوئے کوئی لحاظ نہیں آتا تمہیں؟ کتنے بڑے امام پہ تہمت لگا رہے ہو؟ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب یہ عورت پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرے آدمی سے شادی نہ کرے، تو جب کرے گی وہ طلاق دے گا تو حلال ہو جائے گی، اسی کو حلالہ کہہ رہی ہے۔ قرآن کا حکم ہے شریف آدمی، تمہیں امام ابو حنیفہ پہ غصہ ہے؟ حج اور عمرے سے قتل اور مال جو کھا جاتے ہیں وہ گناہ معاف نہیں ہوتے، تو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ قتل بھی حقوق العباد ہے، لوگوں کا مال کھانا بھی حقوق العباد ہے، وہ تو تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ قرآن میں جس وسیلے کا ذکر ہے آگے تفسیر موجود ہے کہ جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، وہ ہے وسیلہ۔ یہ نہیں ہے کہ بس شارٹ کٹ اختیار کرو کہ میں تو جی کچھ نہیں کروں گا لیکن آپ میرا وسیلہ بن جائیں گے، کیوں جی؟ یہ تو عیسائی یہی کہتے ہیں نا کہ اتوار کے دن آ جاؤ، بس پادری کے سامنے ہدیہ نذرانہ رکھ دو اور ہفتے کے گناہ اس کو بتلا دو، وہ تمہیں اسی وقت بسمہ دے کر گناہ سارے معاف کرا دے گا۔
اور وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ جو پھانسی چڑھ گئے نا، ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اب ہم جو کچھ کرتے رہے عیسیٰ بھگت گئے۔ کہہ رہے تھے کہ قبر کا عذاب اگر سچ ہے تو اس کو تو عذاب شروع ہو گیا اور وہ قیامت تک ہوتا رہے گا، تو ہوتا رہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پھر کتاب کیسے ملے گی؟ وہ کتاب بعد میں ملے گی، وہ اصل عذاب ہوگا، یہ تو کچی کا عذاب ہے۔ جیسے آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ مقدمہ قائم ہو جاتا ہے، لوگ 3 سال کچی میں پڑے رہتے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہی نہیں، لیکن وہ جیل کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو قبر کچی کا عذاب ہے، پکا عذاب تو انشاءاللہ نام عمل کے بعد شروع ہوگا۔ طواف میں دایاں کندھا نکالا جائے لیکن صفا مروہ میں نہیں، یہ حکم صرف طواف کے لیے ہے۔ ایک آدمی نے داڑھی جو ہے لمبی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے، وہ عزیمت پہ عمل کر رہا ہے، ورنہ حکم یہ ہے کہ سینے تک داڑھی ہو، ایک مشت داڑھی ہو۔ کہتے جی کہ آپ کے شاگردوں میں بھی کچھ لوگوں کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے، دعا کرو اللہ ان کو حیا دے، ہدایت دے، توفیق دے۔ نبی پاک کی محبت میں میلاد منانا جائز ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین کو محبت نہیں تھی، تمہیں زیادہ ہے؟ وہ خدا کا خوف کرو، یہ اچھی بات ہے، محبت میں نبی کو خدا بنا دو، اور محبت میں خدا کو چھٹی پہ بھیج دو کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ حجر اسود کا ہاتھ لگ جائے تو چوم لو، نہ لگے تو نہ چومو۔ بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے جی کہ نماز پڑھا کرو، وہ کہتے نہیں، یہ دل صاف ہونا چاہیے، تو کھانا بھی نہ کھایا کرو نا، دل مضبوط ہونا چاہیے۔ کھانا کیوں کھاتے ہو؟ تمہارا دل قوی ہونا چاہیے، کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں مرو گے کھانا نہیں کھاؤ گے، وہاں بھی مرو گے اگر نمازیں نہیں پڑھو گے۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ٹیلی فون پہ طلاق دی ہے، وہ ہو گئی۔ ٹیلی فون پہ طلاق ہو سکتی ہے، یاد سمجھو، کیونکہ طلاق میں بیوی کا موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا، اس کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہوتا، اس کا سننا ضروری نہیں ہوتا، اس کا قبول کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم طلاق دے وہ کہے جناب مجھے قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ نکاح میں قبول ہوتا ہے، سامنے ہونا ضروری ہے، ایجاب و قبول ہے۔ اس لیے نکاح پر ٹیلی فون پہ طلاق ہو جاتی ہے لیکن نکاح نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واصحابنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وبعودة الدين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم اهلك اليهود، مهلك أعداءك أعداء الدين ومن والاهم من الكفار والمشركين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين
واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ابھی کیا نام ہے؟ مسئلہ ہے ادھر کے بارے میں اس کو سارا دروازے اس طرف سے